چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا الى الامام الامام حافظ الحجاج المؤمنين في الحديث محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة بن مكرسان رفعنا الله بعلومه امين يا رب العالمين. حدثنا فلاح بن يحيى قال حدثنا مالك وابن مغول قال حدثنا طلحة بن مسلم قال سألت عبد الله بن ابي اوفى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى؟ فقال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية او قال امروا بالوصية؟ قال اوصى بكتاب الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. وصیت کے متعلق جس عقل تمہارے سامنے بتایا تھا کہ مال اتنا بے شرم ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے یا لیکن زندہ ہو اور وہ دوسروں کا ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اس سے زیادہ دل نہیں لگانا چاہیے یا اس میں زیادہ مصروف اور مشغول نہیں ہونا چاہیے. اسی کے ذہن میں یہ بتاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت نہیں کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں کی اس وجہ سے کہ نبی جو مال چھوڑ کر جاتا ہے وہ اس میں میراث جاری نہیں ہوتی، نبی خود اس کا مالک نہیں ہوتا ہے. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت نہیں کی. یہاں یہ سوال کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ نہیں. کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وصیت نہیں کی. کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا وہ شریعت میں امت سے کیوں کرایا جا رہا ہے، یہ سوال پوچھا گیا. تو اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، لیکن قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کا ذکر کیا ہے، اس وجہ سے وصیت کے اوپر عمل کیا جائے گا. جی. حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا اسماعيل عن ابن عون عن ابراهيم عن الاسود قال ذكر عند عائشة رضي الله عنها ان عليا كان وصيا فقالت متى اوصى اليه وقد كنت مسندته الى صدري او قالت حجري فدعا بالقصد فلقد انخنق في حجري فما شعرت انه كذلك فمتى اوصى اليه. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا وصی مقرر کیا تھا. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیے جائیں گے یا کرائے جائیں گے. اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو موافقین تھے جس کو شیعہ نے علی کہتے ہیں ان لوگوں نے اس کو مشہور کر رکھا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ بات پہنچی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو میری باری تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال تھا تو میرے حجرے میں تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے اپنے سینے سے کھینچ لگا کر لکھا رکھا تھا. آخر وقت تک اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہوتی یا وصی بنایا ہوتا تو میں تو وہاں موجود تھی، لیکن میں نے تو کبھی دیکھا نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وصی بنایا تھا. اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کے موافقین نے جو وصی ہونے کا اعلان کر رکھا ہے وہ صحیح نہیں ہے. جی. اگر کسی آدمی کے پاس مال ہو، عامتاً ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس مال ہے پوری زندگی تو اس میں کیا ہے بھوکے رہ کر پیاسے رہ کر یا بہت تکلیف اٹھا کر مال کو جمع کیا ہے، خرچ نہیں کیا. لیکن کیا ہے جب انتقال کا وقت آتا ہے تب اس کے ورثہ جو ہے اس کا مثلاً اس کا لڑکا نہیں ہے. اگر لڑکا نہیں ہے تو اب یہ بھائی دوسرا یہ جو مال ہے اس کے بھائی کے پاس جائے گا، بھائی نہیں ہوگا تو چچا کے پاس اسباب کے پاس جائے گا. تو اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جس مال کو میں نے اتنی محنت سے جمع کیا ہے وہ دوسروں کے پاس چلا جائے گا. اور بعض مرتبہ جن کے پاس جائے گا وہ ان کے ساتھ تعلق اچھے نہیں ہوتے، جھگڑا ہوتا ہے اور وہ اس کو اچھا نہیں سمجھنا گیا. اس وجہ سے یہاں پر بتایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے مال کو سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اس وجہ سے جو میں نے ابھی بتایا، یا ان کے علاوہ بھی اگر کوئی آدمی انتقال کیا وہ یہ چاہے کہ میرا مال جو ہے میرے فلانے بیٹے کو بیٹی کو فلانے کو مل رہا ہے، بھائیوں کو مل رہا ہے، بھائیوں کے اولاد کو مل رہا ہے، جو بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو راہ مالدار بنا رکھا ہے، وہ ہمارے مال کا محتاج نہیں ہے. سمجھنا ہے یا تو وہ ان کے پاس بھی بہت کچھ ہے. تو اس وجہ سے میں یہ سارا کا سارا مال صدقہ کر دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دے دوں. اس کے مطابق فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے رشتہ داروں کو جو تمہارے بھروسہ ہیں وہ بھروسہ کو اگر مال دے دو اور مال ان کو ملے، ایسا کام کر کے جاؤ تو اچھا ہے، تاکہ بھروسہ کو غریب ہونے کی صورت میں دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مانگنا نہ پڑے. اس وجہ سے اگر تم اپنے بھروسہ کو مانگنا چھوڑ کے جاؤ تو اچھا ہے.
حدثنا ابو معين قال حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وانا بمكه. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہے جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہے، ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے لیکن مکہ مکرمہ گئے تو وہاں جا کر بیمار ہو گئے اور بیمار اتنے ہو گئے کہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے۔ بیماروں کی عیادت کرنے کے لیے جانا یہ بھی سنت ہے جس کو ہم لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے۔ ہاں اپنا کوئی خاص ہو، پہچان والا ہو، تعلق والا ہو تو اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، لیکن دوسرا کوئی آدمی ایسا بیمار ہو تو ہم اس کی عیادت کے لیے نہیں جاتے، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ہمیں عیادت کرنی چاہیے۔ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے اس لیے کہ انہوں نے وہاں سے ہجرت کی تھی اور ہجرت کرنے کے بعد پھر وہاں ان کی موت آ جائے یہ اچھا نہیں لگتا۔ اس وجہ سے انہوں نے اللہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خدشہ ظاہر کیا کہ یا رسول اللہ میں بہت بیمار ہو گیا ہوں اور بیمار بھی ایسا کہ جس کی وجہ سے مجھے موت کا خطرہ لگ رہا ہے اور میں پھر مکہ مکرمہ میں ہی دفن گا، حالانکہ میں ہجرت کر کے مکہ کو چھوڑ چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ سارے مال کی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ سارے مال کا آدھا بھی نہیں، پاؤ بھی نہیں، کہا کہ سلوس، کہا کہ ہاں سلوس، اور وہ بھی ہے کثیر، لیکن سلوس کی اگر ان کو وصیت کرنا ہے تو سلوس مال کی وصیت کر سکتے ہو۔ جی یہ تم اپنے ورثہ کو تمہارے مال کی وجہ سے مالدار بنا کر جاؤ تو یہ اچھا ہے، اس صورت سے کہ تم مال اللہ دوسروں کو دے دو، وہ بیچارے بھوکے مارے یا وہ بیچارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہوں، دوسروں سے بھی مانگتے پھرے، اس سے اچھا ہی ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی گھبراہٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو زندہ رکھے، تمہاری حیات لمبی ہو اور تم سے لوگوں کو فائدہ پہنچے کہ جہاد کرو تم، اور جہاد کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اسلام لے آئے تو یہ لوگوں کو فائدہ ہوگا، تو پھر تمہاری وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو اور جن کا اسلام میں کیا ہے ضرورت نہیں ہے، کہتے ہیں کہ تقدیر میں اسلام میں نہیں لکھا ہے، تم اس کو قتل کرو جہاد میں اور اس کو ختم کرو جو جو ہوتا ہے۔ ولم يكن له يومئذ الا ابنته باب الوصيه بالثلث وقال الحسن لا يجوز للذمي ولم يكن له یعنی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت ایک ہی بیٹی حیات تھی، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا مال میں اللہ کے راستے میں دے دوں گی۔ باب الوصيه بالثلث وقال الحسن لا يجوز للذمي وصيه الا الثلث قال ابن عباس رضي الله عنه امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يحكم بينهم بما انزل الله وقال الله تعالى وان يحكم بينهم بما انزل الله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو مضى الناس إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كبير أو قال كثير. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا زكريا بن علي قال حدثنا مروان بن هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال مرضت فعاد لي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله ألا يردني على أبي بكر قال لعل الله يرفعك وينتفع بك ناسا وينفع بك ناسا. قلت اريد الوصيه وانما لي ابنه فقلت اوصي بالنصف قال النصف كثير. قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير او قال كبير. قال فاوصى الناس بالثلث فجاز ذلك له. باب قول الموصي بوصيه تعاهد ولدي وما يجوز للوصيه من الدعوه. اگر کسی آدمی نے وصیت کی اور وصیت کی اپنے ولد کے لیے جن لوگوں کے لیے تھوڑے اپنے حق مقرر ہیں بالکل اپنے وہ وصیت مکمل ہے یا وصیت مکمل نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا وصیت وارث کے لیے وصیت کرنا درست نہیں ہے۔ سمجھنا ہے دوسرا امام نے وصیت کرنا درست ہے۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني.
खास ने अपने भाई ने कहा कि देखो फलाने की मांगी के साथ मैंने किया था, जिना किया था, वो उसमें जो वरद है तो हो गया, पहला हुआ है मेरा वरद है, लिहाजा उस वरद को हासिल कर लेना जी। فاقبضه إليه. فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن أمتي أبي ولد على فراشي. فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر للحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها احتجبي منه لما رأى من شرفه في عتبة فما رآها حتى لقيتها. باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة बीमार था, मजदूर मौत में जान निकलने की करी थी और उसने कोई इशारा किया और इशारा बिल्कुल वाज़ेह किया, तो फिर उस वक्त में मरने वाले का जो आखिरी डिक्लेरेशन है इशारा के ज़रिए से वो मोतबर माना जाएगा और सही माना जाएगा। ये حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رضى رأس حضور جارية اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی تھا, اس یہودی کو چھوڑا گیا یعنی اس کا سر ٹوٹا گیا, جس کی وجہ سے وہ مرنے کے قریب ہو گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے اور اس کے بعد پہنچنے کے بعد ایک ایک کو دکھلایا, اس نے تمہیں مارا, اس نے تمہیں مارا, اس نے تمہیں مارا, اس نے تمہیں مارا, سمجھنا ہے. وہ انکار کرتا رہا کہ نہیں, اشارہ کرتا رہا نہیں, اور پھر جب اکیل نے کہا بتا گئی ہوں یعنی ہاں اس نے مجھے مارا ہے, تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے کو اس اشارے کو قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد اس کو قصاص میں مارا گیا. جی أن يهوديا رضى رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك أفلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء به فلم يزل حتى اعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة. باب لا وصية لوارث. وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وارثوں کا حق تھا وہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے. اس وجہ سے اگر وارث کے لیے کوئی وصیت کرتا ہے تو وہ وصیت معتبر نہیں ہے. ائمہ سلف کے نزدیک اگر یہ وصیت کی جائے تو وہ وصیت کرنا درست ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی رائے یہی ہے کہ وارث کے لیے اگر وصیت کی جائے تو وہ معتبر ہے. جی حدثنا محمد بن يوسف عن بقاء عن ابن ابي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. باب صدقة عند الموت. اگر کسی آدمی کا انتقال ہو اور انتقال ہو تو اس مال کو صدقہ کرنا چاہے تو بھی تمہارے سامنے بتایا تھا کہ سلوس مال پر اس کا حق باقی رہا ہے, اس لیے سلوس مال پر اس کا حق ہوگا اور سلوس مال تک وہ صدقہ کرنا چاہے گا تو وہ صدقہ کر سکتا ہے. جی حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سلمة عن سفيان عن مبارك عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اي الصدقة افضل؟ قال ان تصدق. یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی حالت میں, کون سے وقت میں کون سا صدقہ کرنا سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم تندرست ہو, تمہارے سامنے دنیا کے بہت سارے کام موجود ہو, کل کو بھی تو شادی کرنا ہے, بیوی کو لانا ہے, گھر بسانا ہے, سمجھنا ہے, بہت سارے کام ہے, ایسا تو اس کے لیے ضرورت ہے. ایسے وقت میں آدمی پیسے کو جوڑتا ہے اور ایک پیسہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کو پسند نہیں کرتا, وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے. لیکن اگر کوئی آدمی ایسے وقت میں اللہ کے راستے میں پیسے دیتا ہے تو یہ سب سے زیادہ افضل ہے تندرست کی حالت میں. ورنہ تو پھر کیا ہے, آدمی جب مرنے کے قریب ہو جائے, اسے معلوم ہو جائے کہ اب میں مرنے والا ہوں, یہ پیسے میں استعمال ہی نہیں کر سکتا, تو اس کو تو پھر ہر ایک آدمی وصیت کرتا ہے اور ہر ایک آدمی صدقہ کرتا ہے, تو وہ صدقہ بہتر نہیں ہے. ایو صدقہ کا افضل ہو قال ان تصدق وانت صحيح وانت صحیح یعنی تم تندرست ہو. تندرست کی حالت میں سمجھ میں آئے پیسے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. نہیں ابھی تم تندرست ہو, صحیح ہو, پیسہ نکالنا مشکل ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو نکالو گے ہم. سمجھنا ایک تو صحیح, دوسرا
हरीश, अरे यार अभी मैं निकाल दूँगा, तो फिर वो ये काम क्या करना बाकी है, ये काम करना बाकी है, ये काम करना बाकी है, इस काम में मुझे ज़रूरत है, आगे के लिए हरीश हो। تأكل الغنى और तीसरी बात ये भी चाहते हो कि कुछ बैलेंस मेरे पास जमा हो जाए, मैं मालदार हो जाऊं, और इस वजह से आदमी माल को जमा करता है, अमल करता है, उम्मीद करता है बिना की, وتخشى الفقر और फकर से डरता है कि आइंदा अभी मैं 10 रुपये दे तो दूँगा, लेकिन 10 रुपये दे दूँगा तो फिर आइंदा मेरा काम कैसे चलेगा, फकर से डरता हो। ولا تميل حتى إذا بلغت الحكومة यहाँ तक कि जब जान हलक तक आ जाती है, उसे यकीन हो जाता है कि मैं मरने वाला हूँ, अब समझता है कि ये सारा माल तो बेकार चला जाएगा, दूसरे के पास चला जाएगा, इस वजह से वो वसीयत करता है। قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان हालांकि ये माल पहले ही से ये फुलानी हो गया, वर्षा का 2 सुलूस तो हो गया, अब एक ही सुलूस बाकी रहता। باب قول الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين मुसन्निफ का रहमतुल्लाह ताला अलैहि यहाँ ये मसला बताना चाहते हैं, और उसमें मशहूर मालूम है कि जब किसी आदमी का इंतकाल हो जाए तो उसके माल में से सबसे पहले उसके मुतवस्सित किस्म का कफन का जो खर्चा होगा वो निकाला जाएगा। हर एक आदमी का जो तुम्हारा कमाया हुआ है, तुम्हारा अपना है, उस माल में से क्या है कफन और दफन दिया जाएगा। और कफन और दफन लेने के बाद यहाँ तो कफन दफन बहुत कम होता है, समझ में आया नहीं, यहाँ तो बज़ाहिर क्या है सिर्फ कफन का कपड़ा होता है। कफन के लिए भी बाद जगह मस्जिद वाले कफन दे देते हैं, मस्जिद के पास कफन होता है तो उसको फ्री में ही हो जाता है, लेकिन दूसरी जगह पर खास करके हमारे यहाँ तो कफन के साथ साथ क्या है ज़मीन वगैरह को भी खर्च करना पड़ता है, ज़मीन के भी दफन होने के लिए ज़मीन के भी पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए एक जनाजा तकरीबन 3 लाख रुपए में होता है, खर्चा होता है। तो 3 लाख रुपए तो उसको पहले ही उसके माल में से दिए जाएंगे, समझ में आए नहीं। फिर इसके बाद उसका जो कर्जा होगा वो जमी कर्जा, पूरा कर्जा जितना भी हो वो सारा कर्जा पहले उसके माल में से अदा किया जाएगा। अगर कर्जा अदा करते हुए सारा माल ख़त्म हो गया फिर उसमें मिरास जारी नहीं होगी, समझ में माल रहा ही नहीं। और अगर सारा कर्जा अदा करने के बाद माल बचा या उसका कर्जा नहीं है तो फिर देखा जाएगा कि उसने मरते वक्त को शरई वसीयत की है या शरई वसीयत नहीं की है। अगर शरई वसीयत की है तो 1 सुलूस माल से शरई वसीयत के मुताबिक अमल करना वारिसों के लिए लाजिम और ज़रूरी है, समझ में आए नहीं। और फिर इसके बाद जो बचेगा उसमें मिरास जारी होगी, समझ में आ गया। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैहि इस मसले में हमारे ऊपर ज़रा नाराज़ हो रहे हैं, और आगे क्या कह रहे हैं देखो कि ويذكر أن شريح وعمر بن عبد العزيز وطاووسا وعتان وابن هذيلا رحمه الله أجازوا إقرار المريض بدينه। हाँ, यानी कि इकरारुल मरीज़, मरीज़ ने दैन का इकरार कर लिया हो, समझ में। कोई आदमी था पढ़ा लिखा चट किस्म का, उसने समझा कि मैं मर रहा हूँ, मेरी बीवी को तो सून मिलेगा, 8वां हिस्सा मिलेगा, यानी रुपये में से 2 आनी इसको मिलेगा, इस बेचारे से 2 आनी से क्या काम चलेगा। इस वजह से वो मरते वक्त कहता है कि मेरी बीवी के 2 लाख रुपए मेरे ऊपर कर्जा है, समझ में आने, इस वजह से मेरे मानने से पहले 2 लाख उसको दिया जाएगा। तो ये वसीयत जो कर रहा है या इकरार कर रहा है दैन का कि बीवी का मेरे ऊपर कर्जा है, ये दैन ये इकरार बस्ती वारिसों के लिए मोतबर होगा या नहीं होगा, उसको कह रहे हैं। अदा इकरार मरीज़ में देनी أجازوا إقرار المريض بدينه وقال الحسن أحب मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैहि, मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैहि यहाँ ताबईन को जिक्र कर रहे हैं। हसन बसरी यूँ कह रहे हैं, फलाना यूँ कह रहा है, फलाना यूँ कह रहा है, फलाना यूँ कह रहा है, अपनी तायीद में। समझ में मैंने भी बताया कि हनाफ इसके मुखालिफ है, लेकिन हनाफ अकेले नहीं है, हनाफ के साथ मालिकी भी इस मसले में हमारे साथ है, लेकिन मालिकी का तस्करा नहीं करा, ये कह रहे हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप हवाले में जिन लोगों को जिक्र कर रहे हैं वो तो ताबई हैं। सहाबी अगर किसी सहाबी का तस्करा क्या होता तो हमें देखने की ज़रूरत पेश आती, इस वजह से कि सहाबी कुल्लुहुम उदूल, और सहाबी की बात को छोड़कर हम दूसरी जगह नहीं जा सकते। लेकिन तुम तो ताबई का जिक्र कर रहे हो, हम रिजालो नहनु रिजालो हम रिजाल, हम भी ताबी और वो भी ताबी, इनमें कोई खास फजीलत तो हासिल है नहीं। तो वो जब हमारी बात नहीं मान रहे
اسی لیے تو ان کا نام ذکر کر رہے ہو. جب وہ ہماری بات نہیں مان رہے تو ہم بھی ان کی بات کیوں مانیں؟ وہ بھی تابع میں بھی تابع. نبی کے جیسے شاگرد کا یا صحابی کا نام یہ ہوتا تو دیکھنا پڑتا. قال الحسن وقال الحسن احق ما يصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا. میرا دنیا میں جو کوئی کہہ رہا تھا بالکل سچ کہہ رہا ہے، اس وجہ سے آخری بات کو مان لینا چاہیے. ٹھیک ہے. وأول يوم من الآخرة. وقال إبراهيم والحكم إذا أبرأ الوارث من الدين برئ. وأوصى رافع بن خديج رضي الله عنه ألا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها. وقال الحسن إذا قال لمملوكه عند الموت كنت أعتقتك. ہاں یعنی غلام تھا اور غلام کو مرنے کے وقت کہتا ہے کہ میں نے تو تم کو 1 مہینہ پہلے آزاد کر دیا تھا. سمجھ میں آئے؟ حالانکہ وہ بھی کہہ رہا ہے. جس وجہ سے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اب اعتبار نہیں، اور یہ حضرت کہتے ہیں کہ واضح سمجھا جائے گا. جازا. وقال الشافعي إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه جازا. وقال بعض الناس ان سب میں بعض الناس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب صحیح نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. لا يجوز اقرارہ بسوء ظن کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے شاید اپنی بیوی کو زیادہ دینے کے لیے یا کسی دوسری وجہ سے اس قسم کا جدا اقرار کر رہا ہو. کیسے حناف ہے ان کی پتہ عقل ہے یا نہیں ہے؟ ابھی تو یہ انکار کر لیا. اچھا اگر ودیت کا اقرار کر لیتا ہے کہ قرآن نے بھی اتنا مال مل کر ودیت چھوڑا تھا، امانت چھوڑی تھی، اس ودیت کو ماننے کے لیے تیار ہے. ثم استحسن فقال يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة. مضاربت کا اقرار کر لے کہ میں اس کے ساتھ پارٹنر تھا وغیرہ. جی. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم بالظن. ہم بدظنی کرتے ہیں یہ لوگ، اور بدظنی کر کے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ظن رکھنے کا ہمیں حکم فرمایا ہے. فإن الظن أكذب الحديث ولا يحل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق إذا اؤتمن خان. وقال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فلم يخص وارثا. اور اس میں کسی وارث یا غیر وارث کا حکم نہیں دیا، بلکہ امانت دار کی امانت کو ثبوت کرنے کا حکم دیا. تو گویا کہ اس کی امانت کی وہ ثبوت کی جا رہی ہے، اس وجہ سے اس کو مان لینا چاہیے، اور یہ حنف نہیں مانتے. جی. فلم يخص وارثا ولا غيره. فيه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن داود ابو الربيع قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن ابي عامر ابو سهيل عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق الثلاث اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان. حدیث کو کئی مرتبہ پڑھی ہے، بہت میرے خیال سے جس دن پہلے دن پڑھی ہوگی اسی دن سے تم نے وعدہ کر لیا ہوگا، قسم کھا لیا ہوگا کہ سے جھوٹ نہیں بولے گی. جس وجہ سے کہ تو منافق کی علامت ہے، وہ ہمارے اندر کیسے ہو سکتی ہے؟ ارے خیر طے کر لیا تھا کہنے کہ جھوٹ بالکل نہیں بولیں گے، تو یہی جھوٹ بول رہے ہو. کم سے کم طے تو کر لو، کم سے کم کہ آج سے جھوٹ نہیں بولنا ہے. اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف. باب تأويل قوله من بعد وصية يوصى بها أو دين. من بعد وصیت یوصی بها او دین. حالانکہ دین پہلے ادا کیا جاتا ہے جیسے میں نے ابھی بتایا، لیکن وصیت کو پہلے یا پر ذکر کیا گیا ہے، اس وجہ سے کہ دین کے لیے تو وہ کھڑا ہے مانگنے کے لیے، بھائی میرا قرضہ ہے واپس کرو. لیکن وصیت کے لیے تو وہ چمتا پھرتا ہے بیچارہ. اس وجہ سے وصیت کا پہلے قرآن پاک میں پہلا ذکر کیا. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. جو قضا اور دین کا وصیت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. جی. وقوله عز وجل إن الله يأمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يوصي العبد إلا بإذن أهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع في مال سيده. حدثنا محمد بن يوسف قال عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریب تعلق بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کثرت کے ساتھ سوال کیا کرتے تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سوال کرتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب کو پورا کیا کرتے تھے، پیسے دے دیا کرتے تھے. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تذکرہ میں نے پہلے بتایا بھی تھا
اور قابلہ کہ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عزیز یہ جو 100 کے نوٹ ہیں نا گرین بڑے اچھے لگتے ہیں، سمجھنا نہیں، لیکن یہ نوٹ اگر تم اصلاح نفس سے حاصل کرتے ہو تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اور بغیر اصلاح نفس کے مل جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعانت ہوتی ہے۔ اصلاح نفس کا معنی بتایا تھا کہ نفس کا جاننا، یعنی ہمارے دل میں خواہش پیدا ہو جائے کہ اس کے پاس 100 کا نوٹ ہے وہ میرے پاس آ جائے، یہ مجھے مل جائے، یہ مجھے مل جائے، سمجھنا نہیں۔ اس طریقے سے آدمی اس کے اوپر نظر رکھتا ہے اصلاح نفس، اور پھر اس کو اگر وہ خود بھی دیتا ہے تو اس صورت میں یہ اصلاح نفس کی وجہ سے لینا جائز نہیں ہے، برکت نہیں ہوگی۔ اور تم نے کہا نہیں، اشارہ نہیں کیا، پھر بھی ایک دم اس کے دل میں آیا اور اس نے کہا لیجیے حضرت یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے، کیونکہ ہم لوگ صرف سنتے ہیں، لینے کے بعد ہمارے بس میں نہیں سمجھنا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر اور کیا اس کے دین میں اس کے پیسے کے اوپر، اس کی چیز کے اوپر نظر نہیں ہے اور مل جاتا ہے تو پھر اس وقت اس کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے تمہاری نصرت کے لیے، تمہاری مدد کے لیے۔ جی قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال قدير حلو یا حکیم ابن حزام سن، یہ مال سر جو سادہ بڑا اچھا لگتا ہے، سر جو سادہ حلو ومن أخذه بسخاوة نفسه سخاوت نفس کے ساتھ اگر لیا جائے تو برکت ہوتی ہے، اور اگر اشراف نفس کے ساتھ، اشراف نفس کا مطلب بتایا اور سخاوت نفس کا اس کا مطلب الٹا، سخاوت نفس سے اگر مل جائے تم نہیں چاہتے ہو اور ایک دم آ کر اس نے 100 کی نوٹ تمہاری خدمت میں پیش کر دی، حضرت نے اپنی خدمت میں دیا ہے، تمہارے تصور میں نہیں، جاننے بھی نہیں، تو یہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے۔ بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفسه لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع۔ اور اشراف نفس کے ساتھ جو ملتا ہے اگر وہ تم لے لو گے تو پھر اس کی برکت ہے، اس کا مطلب ایسا ہی ہوگا کہ ملتا چلا جائے، کھاتے چلے جاؤ، پیسے آتے چلے جائیں اور وہ بھرتا ہی نہیں، تمہاری ضرورت ہی پوری نہیں ہوتی، وہ مال ٹھہرتا ہی نہیں، برکت بھی نہیں ہوتی اسراف نفس کے ساتھ، سمجھنا نہیں۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ اسراف نفس کی بہت ساری صورتیں ہیں، بہت ساری شکلیں ہیں، سمجھنا۔ تم کو کوئی چیز اچھی لگی اور ایک مقصد گئے کاٹھیاواڑ، سمجھنا ہے نہیں، اور وہاں وہ بہترین کوئی مسلح تہجد کے لیے دیا ہوگا، کیا مسلح تھا، ایسے مسلح پر تہجد پڑھنے میں کیا عزت آتی ہے، مجھے دے دو میں پڑھوں گا اس کو، سمجھنا یہی مطلب ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو اس قسم کا جو مانگنے کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، مانگ کر جو ملا، مانگ کر، اس وجہ سے میں تمہیں بھی کہہ رہا ہوں کہ مانگنا نہیں چاہیے، سمجھنا۔ حضرت اقدس مفتی محمد صلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ تنخواہ کا بھی مطالبہ مت کرو کہ مجھے اتنی تنخواہ چاہیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ دے دو اس میں برکت ہوتی ہے۔ خیر بہرحال اسراف نفس سے جو آئے گا وہ تمہاری ضرورت کو پورا نہیں کرے گا بلکہ وہ تمہاری ضرورت کو اور بڑھائے گا۔ جی واليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تھی، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی خصوصیت تھی کہ جب نئی بات سمجھ میں آ گئی تو پھر وہ ایسے مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لیتے تھے کہ زندگی بھر اس کو چھوڑتے نہیں تھے۔ جو میں تم کو شروع سبق سے بتا رہا ہوں کہ بھائی دیکھو نئی بات آئے، نیا کام آئے، نیا عمل آئے، نئی چیز آئے تو اس کو اختیار کرنا شروع کر دو۔ تم تو صرف وہ پڑھتے چلے جاتے ہو، کہاں پڑھا تھا کوئی کسی زمانے میں، لیکن اس کو یاد رکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، ہی مناسب نہیں ہے۔ صحابہ کی عادت ہے کہ حضرت حکیم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے میں کسی سے مانگنے کا نہیں، مانگنے کے متعلق فرمایا کہ اس طریقے سے مانگ کر لوگے تو اس میں برکت نہیں ہوگی، آج سے میرا مانگنا بند۔ چنانچہ اتنا انہوں نے کیا ہے اس کے اوپر عمل کیا کہ سواری پر اس کا کوڑا گر جاتا تھا تو کسی دوسرے کو یہ نہیں کہتے ذرا اٹھا لو نا، وہ خود ہی اترتے تھے، اٹھا کر کے لے کر چلا کرتے تھے۔ فقلت تو یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر رضي الله عنه انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ میں مرتے دم تک، صحابی کا وعدہ ہے یہ،
سمجھ میں مرتے دم تک اب میں کسی سے مانگنے کا نہیں، اور وعدہ انہوں نے پورا کیا۔ بہت ساری مثالیں ہیں، 2 مثال تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو اس وقت مال غنیمت جو آتا تھا وہ پرانے لوگوں کو، صحابہ کو تقسیم کیا کرتے تھے۔ حضرت حکیم بن حزام کو بھی بلایا اور ان کو بھی دینا چاہا تو مجھے نہیں چاہیے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کر دیا تھا کہ میں نہیں لینے والا، نہیں لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس وقت بھی ان سے نہیں لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 گواہ بنا لیے کہ دیکھو گواہ رہنا اللہ کے یہاں کہ میں تو اس کو دے رہا ہوں لیکن یہ نہیں لے رہا، کہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں مجھے پوچھا جائے کہ اس کو کیوں نہیں دیا تھا تو اس کو کون گواہی دینا، میں دے رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے پکا حل کیا کہ پھر کسی سے کچھ نہیں۔ پکا نام ابوبکر ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله، جو جس کا حق ہے میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیکن بعض لوگ لینے سے انکار کرتے ہیں تو میں کیا کروں، لیکن تم گواہ رہنا کہ میں نے ان کو حق دینے کا ارادہ کیا تھا۔ إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتیٰ توفی، جہاں تک جب وفات ہو گئی انہوں نے وعدہ کو پورا کیا، نہیں مانگا سو نہیں مانگا۔ جی حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، قال وحسبت أن قال والرجل راع في مال أبيه، باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب۔ اب اگر کسی آدمی نے اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی یا اپنے رشتہ داروں کے بیٹوں کے لیے وصیت کی، جی وقال ثابت عن انس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي طلحه اجعله للفقراء اقاربه فجعلها حضرت لحسان۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ تھا مسجد نبوی کے سامنے، بڑا شاندار باغ تھا، بہت کھجوریں تھے اس میں۔ وہ باغ تو ہم نے نہیں دیکھا لیکن وہ جگہ دیکھی ہوئی تھی، سمجھ میں آیا نہیں، لیکن اب اس وقت میں وہ جگہ بھی مسجد نبوی میں شامل ہو گئی ہے۔ بہرحال وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نند آیت نازل ہوئی تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ سب سے بہترین چیز جو تمہارے پاس ہو اس کو اللہ کے راستے میں سب کرو، اور میرا باغ یہ جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ بہتر ہے، مجھے بہت پسند ہے، اس لیے میں اللہ کے راستے میں خصوص صدقہ کرتا ہوں۔ جی فجعلها لحسان وابي بن كعب رضي الله عنهما، وقال الأبساني حدثني أبي عن ثوبان عن أنس رضي الله عنه بمثل حديث ثابت قال اجعلها للفقراء قرابتي، قال أنس رضي الله عنه فجعلها لحسان وابي بن كعب رضي الله عنهما وكان أقرب إليه مني، وكان قرابة حسان وابي بن أبي طلحة واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد بنات ابن علي بن عمرو بن مالك بن النجار، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام، فيجتمعان إلى حرام هو الأب الثالث، وحرام بن عمرو بن زيد بنات ابن علي بن عمرو بن مالك بن النجار، وهو يجامع حسان وأبا طلحة وأبي رضي الله عنهم إلى سكة آبائه إلى عمرو بن مالك، وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، وعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبي رضي الله عنه، وقال بعضهم إذا أوصى بقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام۔ اگر کسی اندر میرے رشتہ داروں کو ملے تو پھر اس صورت میں اسلام میں جو رشتہ دار ہے ان کو ملے گا۔ جی حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله انه سمع انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي طلحه رضي الله عنه ارى ان تجعلها في الاقربين، فقال ابو طلحه افعل يا رسول الله، فقسمها ابو طلحه رضي الله عنه في اقاربه وبني عمه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت وانذر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان نازل وانذر عشیرتک الاقربین، سمجھنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صفا پر اوپر چڑھے اور اس زمانے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی اور سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد وہ مشہور تقریر فرمائی کہ دیکھو میں پہاڑ کے اوپر ہوں، ادھر تم کو دکھائی نہیں دے رہا، صرف مجھے ہی دکھائی دے رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑا لشکر ہے،
اور وہ ابھی تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو تم کو دکھائی تو نہیں دے رہا، لیکن میرے کہنے کے بعد جیسے تم بات کو مان جاؤ گے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آج تک ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اس وجہ سے ہم نے نہیں دیکھا ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یاد آ گیا؟ اور اسی پر ابو لہب نے کہا تھا الہذا تبن لکا اور ہلاکت کو کر لیے الہذا جمع کرنا، اس وقت کے لیے تم نے جمع کیا تھا اس کو تبن سے لانا کے لیے۔ لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلی اللہ علیہ وسلم ينادي يا بني فهر يا بني عدي۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک شاخ کو، ہر ایک خاندان کو نام لے کر جو رشتہ دار تھے ان سب کو جمع کیا کہ آ جاؤ جی۔ لبطون قريش۔ وقال أبو هريرة رضي الله عنه لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبان عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو قال كلمة نحوها اشتروا أنفسكم۔ اپنے نفس کو خود ہی خریدو، تم تو محنت کرو، محنت کر کے جنت حاصل کرو، جنت کی قیمت ادا کرو، یہ محنت کرو تم جی۔ لا أغني عنكم من الله شيئا۔ میں تمہارا اللہ کے یہاں مجھ سے تم کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، تم کو کوئی کیا ہے وہی میرے خاندان میں ہونے کی وجہ سے، میرے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے شاید تم کو وہاں کو فائدہ مل جائے، یہ نہیں ہے جی۔ يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا يا صفية پھوپھی کو کہا محمد رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ويا اور فاطمة خود اپنی بیٹی کو بھی کہا کہ یہ بیٹی فاطمہ یاد رکھنا، یعنی چند جگہ 2 یا 3 جگہ ہے، 2 یا 3 جگہ ہے، یاد رکھنا 2 یا 3 جگہ تو میں ابھی بتا رہا ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سامنے اللہ فرمانے کہ فاطمہ یاد رکھنا وہاں میں بھی تم کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا، وہاں تو تم اور تمہارے اعمال، تم اور تمہارا کام وہی کام آئے گا، وہاں میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا۔ اس وجہ سے میرا ابا رسول ہے، میرا ابا ابھی بھی کبریا ہے، سمجھنا یہ سمجھ کر تم کچھ عمل نہ کرو، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ خود عمل کرو، سمجھنا ہے۔ میں نے ابھی بتا دیا تم کو کہ 2 یا 3 جگہ ایسی ہے کہ وہاں پر خود ہی انسان کو نمٹنا پڑے گا، وہاں کوئی باپ دادا سفارش وغیرہ کچھ کام نہیں آئے گی، لیکن ان کے علاوہ پھر دوسری جگہ ایسی ہے وہاں سفارش کام آئے گی جی۔ ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت في المال میرے مال میں سے جو چاہے ابھی مانگ لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، ابھی تم کو جتنا چاہے مال دے دوں گا میں، لیکن قیامت کے دن کہا ہے میں تمہارا کام نہیں آؤں گا۔ لا أغني عنك من الله شيئا۔ تابعه أصبغ عن الإمام عن يونس عن ابن شهاب باب هل ينتفع الواقف بوقفه۔ اگر وقف کرنے والے نے وقف کیا اور پھر اس میں سے کہنا ہے کہ بھائی اتنا میں اپنے خرچ کے لیے رکھوں گا، یا یہ گھر میں نے وقف کیا ہے جب تک میں یہاں زندہ ہوں وہاں تک میں خود رہوں گا، اور میرے مرنے کے بعد یہ کیا ہے مدرسے کا ہو جائے گا تو یہ جائز اور درست ہے جی۔ وقد اشترط عمر رضي الله عنه لا جناح على من وليه أن يأكل منها وقد يلي الواقف وغيره، وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع به غيره وإن لم يشتري۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ چلتا جا رہا ہے، چلنے میں پاؤں میں تکلیف ہے، چلا بھی نہیں جا رہا، لیکن اس کے باوجود وہ اونٹ کے اوپر نہیں بیٹھ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اونٹ ہے بیٹھ رہے، جب اس کے اوپر کہ وہ تو وقف ہے، یعنی وہ سمجھ رہا کہ جب یہ وقف ہے تو وقف سے میں فائدہ حاصل نہیں کر سکتا جی۔ فقال له اركبها فقال يا رسول الله إنها بدنة، فقال في الثالثة أو الرابعة اركبها ويلك، أو قال ويلك۔ حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي سناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال يا رسول الله إنها بدنة، قال اركبها ويلك، في الثانية أو في الثالثة۔ باب إذا وقف شيئا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ابھی یہاں پہ دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر تم نے وقف کیا ہے، تو اس کا ولی متولی تم خود ہی بن سکتے ہو یا نہیں۔ جب ہم نے وقف کیا ہے
تو اس کا والی یا اس کا ولی یا اس کا متولی خود بننا چاہو تو میرے قبضے میں رہے گا جب تک میں زندہ ہوں، اور میرے مرنے کے بعد پھر یہ وہ اس کا ولی بنے گا، یہ اس کا ولی بنے گا، اس طریقے سے۔ تو اگر کسی آدمی نے وقف کیا اور ولایت کو اپنے پاس رکھی تو یہ رکھنا جائز اور درست ہے۔ امام ابو حنیفہ بھی یہی فرماتے ہیں، بعض تابعین فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں ہماری طرف کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے وقف کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیبر کی زمین ہے، اس کو یاد آ گئے تو وہاں پر اسی زمین کے والی خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے متولی، تو اس طریقے سے یہ جائز ہوگا۔ جی إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز، لأن عمر رضي الله عنه وقف وقال لا جناح على من وليه أن يأكل، ولم يخص أن وليه عمر رضي الله عنه أو غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة رضي الله عنه أرى أن تجعلها في الأقربين، فقال أفعل، فقسم في أقاربه ومن يحكيه. باب إذا قال اگر کسی آدمی نے یہ کہا کہ میرا یہ گھر صدقہ ہے، سمجھنا ہے نہیں، تو صرف اتنا کہہ دینا کہ صدقہ ہے، وہ وقف ہو جائے گا، وہ صدقہ ہو جائے گا، اور ضرورت میں اتنا کہنا صحیح، یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا گھر یہ صدقہ ہے فقیروں کے لیے یا اماموں کے لیے یا فلاں غریبوں کے لیے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی إذا قال ذلك صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز، ويدفعها في الأقربين أو حيث أراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة رضي الله عنه حين قال أحب أموالي إلي بروحا وإنها صدقة لله، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن، والأول أصح. باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك. حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن يزيد قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني يعلى أنه سمع عكرمة يقول أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت منه وهو غائب عنها، فقال يا یعنی والدہ کے انتقال ہو گیا، اور جس وقت والدہ کا انتقال ہوا وہ وہاں موجود نہیں تھے، وہ دوسری جگہ پر تھے، پھر وہ آئے اور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدہ کا انتقال ہو گیا، میں وہاں نہیں تھا، اگر میں وہاں ہوتا والدہ کو کہتا تو میرے والدہ ضرور کچھ صدقہ کرتی، اب میں اگر صدقہ کروں تو میرے والدہ کو فائدہ ہوگا یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جی ہوگا۔ جی فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ یاد رکھنا کہ جس کے بھی والدین رشتہ دار وغیرہ جو ہمارے رشتہ دار وغیرہ انتقال ہو گئے ہیں وہ تمام اعمال سے روک لیے گئے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ تلاوت نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ بات دوسری رہی کہ اگر کسی نے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ مجھے قرآن پڑھنا بہت پسند ہے اور مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت دے دی جائے، تو وہ اجازت دی جائے گی، اس کو ہزاروں ختم کرے گا وہ، لیکن ہزاروں ختم میں ایک نیکی نہیں ملے گی۔ سمجھنا ہے نہیں؟ مرنے کے بعد آرام سے سب کچھ کر سکتے ہو اور کرو گے بھی تو کچھ ملنے والا نہیں، اور ابھی چلتے پھرتے تھوڑی دیر میں محنت سے بھی اگر 2 رکعت پڑھ لو گے تو 2 رکعت کا ثواب ملے گا۔ اس وجہ سے یہ تکلف مکلف والی، یہ تکلیف والی جو زندگی ہے، اس تکلیف والی زندگی میں کچھ بھی کام کرو اللہ کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا بدلہ ہے، اور مرنے کے بعد تم کہو کہ میں قرآن پڑھتا رہوں گا، یہ کرتا رہوں گا، کرتے رہو، اگر ہونا تو ہے ہی نہیں، لیکن اگر وہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کر دے بھی دیا تو کیا ہے، وہاں ثواب کچھ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ ماں کے لیے، باپ کے لیے، رشتہ دار کے لیے اگر کوئی صدقہ وغیرہ کرو تو ان کو فائدہ پہنچے گا یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ضرور فائدہ پہنچے گا۔ قال فإني أشهدك أن حائطي المحراب صدقة عليها. باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز. یعنی کچھ وقف کیا، کچھ رکھا، اپنے لیے رکھا تو یہ بھی جائز اور درست ہے، سب کا سب صدقہ نہیں کیا، کچھ رکھا تو بھی جائز ہے۔ جی حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن یہاں تو اس لیے میں جلدی پڑھنے کہہ رہا ہوں کہ یہاں تو نہ کچھ صدقہ کرتے ہیں نہ کچھ باقی رکھتے ہیں، بلکہ سبھی اس کے کام سے سن کر نکال دیتے ہیں، اور کتاب تو ختم ہو۔ عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مال کی محبت اتنی زیادہ ہو کہ آدمی سے 1 روپیہ بھی اللہ کے راستے میں نہ نکلے، یہ بہت بری بات ہے، ان پہ مال اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب رضي الله عنه قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من دولتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ابھی تمہارے سامنے ایک واقعہ آئے گا،
غزوہ تبوک کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور اس وقت 3 آدمی جو تھے وہ غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، ان کے اوپر کیا ہوا تھا؟ اس میں یہ حضرت کعب بن مالک ہے جی قال امسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت فاني امسك سهمي الذي بخير قال من تصدق الى وكيله ثم رد الوكيل اليه وقال اسماعيل اخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمه عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه لا اعلم الا عن انس رضي الله عنه قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا بما تحبون جاء ابو طلحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اي رسول الله اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ پسندیدہ جو چیز ہو وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنی چاہیے۔ ہم لوگ کا جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو اس کو کیا ہے ایسے جگہ پر اس کو محفوظ کر لیتے ہیں کہ کبھی اس کو ہاتھ بھی نہ لگے، اور جو کام کی نہ ہو سمجھ میں وہ صدقہ کرتے ہیں کہ چلو کچھ ثواب مل جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا اعمال حضرت کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین معمول الٹا تھا، جو پسند آ گیا اس کو اللہ کے پاس بھیج دیا جی۔ فقال اي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالي الي بروحا قال وكانت حديقه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالکل مسجد نبوی کے سامنے سمجھنا قبلہ کی سائڈ یہ ہے اور یہ پچھلی سائڈ ہے، پچھلی سائڈ میں ایک بہت بہترین باغ تھا اور اتنا کھجوروں سے لدا اور بھرا ہوا اور بہترین کہ ایک مرتبہ اگر چڑیا بھی اس میں داخل ہو جائے تو اس کو بھی باہر نکلنے کا راستہ نہ ملے، اتنا زیادہ کیا پھیلا ہوا باغ تھا وہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے آرام کرنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، اور میں نے وہ باغ تو ہم نے نہیں دیکھا لیکن بیروں کا ہوا تھا ایک کنواں، ہم نے دیکھا تھا جب ہم پہلی مرتبہ گئے تو باب المسجد کے سامنے کنواں تھا، اس کنویں پر بیروں کا لکھا ہوا تھا، لیکن اب اس وقت جو ہے مسجد نبی کو بہت بڑی کی گئی ہے تو وہ حصہ کو بھی مسجد میں لے لیا گیا ہے جی۔ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل فيها ويشرب من مائها قال فهي الى الله والى رسوله ارجو بره وذكره فضعها اي رسول الله حيث اراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخ يا واہ 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 واہ، وقت منایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صدقے سے، اتنے عمدہ مال، اتنی بہترین مال کے صدقے سے خوش ہو گئے، واہ واہ۔ اخ يا ابا طلحه ذلك مال رابح قد قبلناه منك ورددناه عليك فاجعله في الاقربين فتصدق به ابو طلحه على ذوي رحمه قال وكان منهم ابي وحسان رضي الله عنهما قال فباع حسان حصته منه من معاويه حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں جو کچھ ملا تھا حضرت حسن نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں اس کو بیچا، سمجھ میں کتنے میں بیچا؟ وقيل له تبيع صدقه ابي طلحه فقال الا ابيع ساعا من تمر بساع من دراهم قال وكانت تلك الحديقه في موضع قصر بني حذيله الذي بناه معاويه رضي الله عنه باب قول الله عز وجل واذا حضر القسمه اگر تقسیم کرنے کے وقت میں کچھ گروبا آ جائے تو اس گروبا کو کچھ دینا چاہیے یا گروبا کو راضی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس مسئلے کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عمل بھی لکھا ہے۔ اور پہلے زمانے میں یہ تھا کہ جب میراث تقسیم ہوتی تھی اس کو کچھ گروبا آ جاتے تھے تو اس گروبا کو بھی کچھ راضی کر دیا جاتا تھا، نہیں دیا جاتا تھا، لیکن قرآن پاک کی آیت میراث کی نازل ہو گئی کہ لذکر مثل حظ الانثیین، یا ابا کے لیے اتنا، اماں کے لیے اتنا۔ اب اس کے بعد کیا ہے وہ گروبا کو دینے کی آیت منسوخ ہو گئی جی، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، اس وقت بھی اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے جی۔ واذا حضر القسمه القرى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه حدثنا ابو النعمان محمد بن الحصن قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان ناسا يزعمون ان هذه الايه نسخت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ اس آیت کو منسوخ سمجھتے ہیں، حالانکہ منسوخ نہیں، اب بھی گروبا کو راضی کرنا چاہیے۔ ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس مما تهاون الناس، لوگوں نے اسے سستی کر رکھی ہے، عمل نہیں کرتے۔ وهما واليان والي يرث وذاك الذي يرزق ووالي لا يرث وقال فذاك الذي يقول بالمعروف يقول لا املك لك ان اعطيك باب ما يستحب لمن توفي فجاءة ان يتصدق عنه وقضاء النذور عن الميت اگر کسی آدمی کا اچانک انتقال ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا اور ایکسیڈنٹ سے مر گیا
تو اس مرنے کا پہلے سے علم نہیں تھا، اس وجہ سے وہ اگر کچھ صدقہ کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا۔ اب ایسا آدمی مر گیا تو اس کے لیے کوئی مرنے کے بعد اثر ثواب کے لیے کوئی کام کیا جائے، صدقہ جاریہ کے لیے کچھ کام کیا جائے تو اچھا ہے، تاکہ اس بیچارے کو ثواب ملتا رہے۔ جی حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افترت نفسها افترت نفسها وأراها یعنی اس نے اپنے نفس کو خود قتل کر دیا، خودکشی کر لی۔ وأراها لو تكلمت تصدقت أفتصدق عنها قال نعم تصدق عنها۔ اس وجہ سے مردوں کے لیے احسان ثواب کے لیے وصیت کرنا یا کچھ کام کرنا کہ تاکہ مرنے کے بعد ان کو ثواب ملتا رہے، یہ جائز و درست ہے۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان سعد بن عباده رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امي ماتت وعليها دم فقال اغنيني عنها۔ باب الاشهاد في الوقت والصدقه والوصيه۔ گواہ بنا لینا چاہیے تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو، تینوں کاموں کے لیے، جی وقف کے لیے بھی، صدقہ وغیرہ کے لیے بھی۔ حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبره قال اخبرني يعلى انه سمع كلمه مولى ابن عباس رضي الله عنهما يقول انبانا ابن عباس ان سعد بن عباده رضي الله عنهما افى بني ساعده توفيت امه وهو غائب عنها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي توفيت وانا غائب عنها فهل ينفعها شيء ان تصدقت به عنها؟ قال نعم۔ قال فاني اشهدك ان حائطي المحراب میرا جو باغ ہے فلانے جگہ پر، وہ باغ میں نے صدقہ کر دیا میری والدہ کے لیے تاکہ اس کو ثواب ملتا رہے۔ جی باب قول الله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حكما كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب یتیموں کا مال کھانا بہت ہی برا ہے، وہ گویا کہ اپنے پیٹ میں آگ پہ بھرنے کے برابر ہے، اس لیے یتیموں کا میراث کا مال ہو وہ یا ویسا مال ہو، یتیموں کا مال نہیں کھانا چاہیے۔ جی حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن ابي زهري قال كان عمر بن الزبير رضي الله عنه يحدث انه سال عائشه رضي الله عنها وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم قالت عائشه رضي الله عنها هي اليتيمه في حجر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بتائی حدیث ابھی تھوڑی دیر پہلے گزری تھی، تو قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک آدمی نہیں تھا، اس کے پاس اس کے جو روزگار تھے یا لوکاپن کرنے کے لیے جو ذمہ دار تھے بھتیجے وغیرہ، اس کا باپ کا انتقال ہو گیا، اب وہ اس کے لوکاپن میں اس کی نگرانی میں آ گئی، اب وہ اس کی نگرانی کر رہا ہے، اب وہ لڑکی بڑی حسین ہے، جمیل ہے، سمجھ میں نہیں، بھائی کی لڑکی پتا کی لڑکی ہوئی، بیٹے کے نکاح آئے گی اور پھر کیا ہے مطلب گھر کا ہی معاملہ ہے، اس لیے زیادہ مہر بھی دینا نہیں پڑے گا، یہ سمجھ کر وہ اس کے ساتھ نکاح کر رہا ہے کہ فائدہ ہی فائدہ ہے، پیسے بھی بچ گئے اور اچھا مال بھی مل گیا، تو اس کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے یتیم کو نقصان پہنچایا کہ کسی دوسری جگہ شادی کرتا تو کتنا اچھا اس کو پیسے ملتے، میراث ملتے اور مہر ملتا۔ جی وهي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصلاة وأمروا بنكاح من سواهن من النساء۔ قالت عائشة رضي الله عنها ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن۔ قالت فبين الله في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال أو مال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصلاة إذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء۔ قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويؤتوها حقها۔ باب قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم۔ اگر یتیم کا مال ہے تم اس کی نگہبانی کر رہے تھے، نگرانی کر رہے تھے، سمجھنا ہے، اور بعض ذرا عقل کے کنجوگر بھی ہوتے ہیں، سمجھنا ہے، یعنی ذرا دماغ اس کا صحیح طور پر کام نہیں کر رہا، پاگل نہیں، سمجھنا ہے نہیں، تو ایسے آدمی کا مال اگر تم نے رکھا تو کب تک رکھو گے؟ بالغ ہونے تک، بالغ ہونے کے بعد اب تم دیکھو کہ مال کی قدر آ گئی اس کو،
माल समझदार, माल के अहमियत को वो समझदार हो गया, तो फिर उस वक्त में तुम उस यतीम को इसका माल दे दो और कह दो भाई आज तक मैं इस माल का निगरान था, अब ये तुम्हारा है, तुम उसका इस्तेमाल करो। فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف إلى قوله نصيبا مفروضا حسيبا كافيا وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته. अगर कोई यतीम का माल है और उस यतीम के माल की तुम निगरानी कर रहे हो और तुम खुद ज़रूरतमंद हो, गरीब हो, तुम्हारे पास माल नहीं है, तो फिर तुम उसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना तुम काम कर रहे हो, इतनी उजरत लेना चाहो, नौकरी करना चाहो, तो उस नौकरी में से, यतीम के माल में से नौकरी के तौर पर खुद उसमें से अपना वसूल कर सकते हो। जी। حدثنا هارون قال حدثنا ابو سعيد مولى بن هاشم قال حدثنا سعد بن جبير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال له تمر وكان نخلا وقال عمر यानी एक नख बाग था जिसका सम इलाका था, वहाँ पर था और उसमें सब खजूर के दरख्त वगैरह थे। जी। فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق बहुत अच्छा माल है, बहुत अच्छी दरख्त वगैरह भी है, आमदनी भी बहुत अच्छी होती है, मैं इसको सदका करना चाहता हूँ, करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी। فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمنه. فتصدق به عمر رضي الله عنه فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى ولا جناح على من وليه ان ياكل منه بالمعروف او يوكل صديقه غير متمول به. حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سلمة عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت انزلت في والد اليتيم ان يصيب من ماله اذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف. باب قول الله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في यानी वो खाते तो हैं रोटी तरकारी जाना समझना नहीं, लेकिन वो गले में जाते हैं उनके लिए आग का अंगारा बन जाता है। जी। وسيصلون سعيرا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. सात हलाकत में डालने वाली चीज़ें, ये गुनाह कबीरा है, मिशकात में भी गुनाह हुआ है कि तक़ूल सभी मुबिक़ात, सात हलाकत में डालने वाली चीज़ों से बचो। قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله दूसरा जादू, والسحر وقتل النفس الذي حرم الله الا بالحق واكل الربا खून करना, कत्ल रिबा, واكل الربا واكل مال اليتيم माल यतीम का माल खाना, والتولي يوم الزحف या लड़ाई के दिन पूछ फिराना وقذف المحسنات المؤمنات और الغافلات. पाक दामन औरत को तोहमत लगाना है, बहुत खतरनाक बड़ा गुनाह है। जी। باب قول الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم إلى آخر الآية. والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لأعنتكم لأحرجكم وضيق وعنت فبعد. وقال لنا سليمان حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال بارك ابن عمر على أحد وصية وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه أصحابه وأولياؤه وينظر الذي هو خير له. وكان طاووس رحمه الله إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ والله يعلم المفسد من المصلح. وقال عطاء في اليتيم الصغير والكبير ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حسته. باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان له صلاحة ونظر الأم وزوجها لليتيم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا ابن عليا قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه ليس له خادم فاخذ ابو طلحه بيدي فانطلق بي الى رسول الله हज़रत अनस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा आए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत करने के लिए कोई छोकरा नहीं था, नाबालिग बच्चा नहीं था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कोई होता तो काम आता, तो हज़रत अनस के वालिद हज़रत अनस को लेकर गए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लड़का है, वो आपकी खिदमत में रहेगा। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 10 साल तक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम बने रहे। जी। فانطلق بي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان انس غلام كيس فليخدمك. कईस होशियार लड़का है। فخدمته في السفر والحضر
ما قال لي لشيء صنعته حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 10 سال خدمت کی، لیکن 10 سال خدمت میں ظاہر بات ہے کہ بعض مرتبہ گڑبڑی بھی ہو جاتی ہے، تاخیر بھی ہو جاتی ہے، دیری بھی ہو جاتی ہے، سمجھنا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خدمت میں کبھی نہیں ڈانٹا، اے بچے ایسا تم نے کیوں کیا، یہ بچے ایسا تم نے کیوں نہیں کیا، یہ کچھ بھی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ تھا۔ ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هكذا ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصلاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاره من المدينة مالا بالنخل وكان أحب ماله إليه بالرحى مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس رضي الله عنه فلما نزلت لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بالرحى وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله فضعها حيث أراك الله. فقال بخ ذلك مال رابح أو قال رائح شك ابن مسلمة فسمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة تفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه. وقال إسماعيل وعبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى عن مالك قائل حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا وابن إسحاق قال حدثني عمرو بن دينار عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمه توفيت أينفعها إن تصدق به عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مقراقا فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها. باب إذا وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز. اگر مشترکہ طور پر ایک مکان تھا 4 بھائیوں کے درمیان، ایک زمین تھی 4 بھائیوں کے درمیان، اور انہوں نے چاروں نے مل کر وقف کر دیا تو یہ وقف بھی مشاع ہے، لیکن درست ہے، صحیح جی۔ حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد فقال يا بني النجار تعملوا بحائطكم هذا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد بنائی تھی تو سامنے حضرت ابو ایوب انصاری کے مقام کے سامنے ایک میدان تھا، تو چند بھائیوں کا تھا، سمجھ میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اس کو مسجد بنائی، خریدا، جائز ہے جی۔ تعملوا بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نقبل ثمنه الا الى الله. باب الوقف وكيف يكتب. وقف لکھان کیسے کیا جائے، وقف نامہ کیسے لکھا جائے گا وہ بتا دیں جی۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال اصاب عمر رضي الله عنه بخيبر ارضا قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصبت ارضا لم اصب مالا قط انقص منه فكيف تامرني به؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدق بها. فتصدق عمر رضي الله عنه انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يرد في الفقراء والقربى والرقاب وفی سبیل اللہ والضيف وفي سبیل لا جناح على من وليها ان يأكل منها. میں نے میرا یہ مکان ہے، وہ میں نے میری جگہ جو ہے وہ یہاں منقول چیز وقف نہیں ہوتی، پیسے وقف نہیں کیے جائیں گے، لیکن غیر منقول چیز ہو وہ وقف ہوگی۔ کہا کہ میرا یہ باغ ہے یا میری یہ جو زمین ہے وہ زمین میں نے للہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دی، تو صحیح وقف ہو گیا۔ اب یہ زمین نہ بیچی جائے گی نہ خریدی جائے گی، لیکن اس کی جو آمدنی ہوگی اس کو کس کس کے اوپر خرچ کیا جائے گا وہ اس میں لکھا جائے گا کہ اتنے پرسنٹ اس کو، اتنا پرسنٹ اس کو، اتنے پرسنٹ اس کو، اتنا پرسنٹ اس کو، تو پھر جو آمدنی آئے گی اس کو اس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا جی۔ غریب آدمی کے لیے، مالدار کے لیے بھی وقف کرنا درست ہے، فقیر کے لیے بھی وقف کرنا درست ہے جی۔ عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر وجد مالا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال ان شئت تصدقت بها فتصدق بها في الفقراء والمساكين وذي القربى والضيف. باب وقف الارض للمسجد. اگر کسی آدمی نے زمین کو مسجد کے لیے وقف کر دیا تو یہ وقف کرنا صحیح ہے جی۔ حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت ابي قال حدثنا ابو التياح قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد نبی والی بات آئی، میں نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جہاں جہاں موقع ملتا تھا وہاں نماز پڑھ لیا کرتے تھے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں 15 دن یا 21 دن رہے. 15 دن یا 21 دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چھوٹی سی ایک مسجد بنائی. سمجھ میں آئے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی مسجد تھی جو بنائی گئی. پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے. مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں جہاں وقت مل جاتا تھا, جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے, نماز جماعت کر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے. مکہ مکرمہ میں تو جماعت کرنے کی اجازت نہیں تھی اور کافروں کی طرف سے, لیکن یہاں سہولت تھی, اس وجہ سے جماعت کر کے نماز پڑھ لیتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک تمنا تھی کہ یہاں پر ایک مسجد بنا لی جائے, لیکن کہاں بنا لی جائے, جگہ کی تلاش کر رہے تھے. حضرت کیا ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر قائم تھا. اس کے سامنے ایک چچے میدان تھا ابھرا کھاوا, اور اس میں تو قبریں بھی تھی کافروں کی, کچھ کھجور کے درخت وہ بھی لگے ہوئے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی یہ زمین کس کی ہے؟ تو کہا کہ بنی نجار کی ہے. کہ نہیں وہ بیچنا چاہتے ہیں, ہم اس کو خریدنا چاہتے ہیں. بنی نجار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں جات بھائی ہیں, اس لیے کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آمینہ انہی خاندان کی تھی, اس لیے سارے ماموں خالو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ضرورت ہے, پیسے کی کیا ضرورت ہے, جزاک اللہ, یہ ہم لوگوں کا کام ہے. سمجھ میں ہے نا, لے دیا ہم, پیسے ویسے کچھ نہیں, جزاک اللہ بس کافی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جزاک اللہ نہیں, سامنونی, یہ زمین تمہاری ہے, تم کو قیمت کرنی پڑے گی کہ اس کی قیمت ہے, وہ مجھے بتاؤ, میں دینے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مانگ رہے ہیں, آپ مانگ رہے ہیں اس وجہ سے ہم آپ کو ویسے ہی دے رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ویسے لینے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو ہمارے نبی کی تعلیم تو یہ ہے, لیکن ہمیں جب ذرا سا بھی مفت میں مل جاتا ہے جزاک اللہ, اور اب تو جزاک اللہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی. سمجھنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم بچا ہوا بگڑا ہوا ہوگا, خراب ہو رہا ہوگا, مل گیا نہیں. جب وہ کھانا شادی والا بن گیا کبھی تو ہم کو دیا گیا کہ یہ بچہ تو تھوڑا دیتا, یعنی ہم کھا رہے ہیں ان کے اوپر احسان ہے, ہم کھا رہے ہیں تو ان کو مل گیا, الٹا ہو گیا بالکل. حالانکہ ہر حال میں ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمر بالمسجد فقال يا بني النجار آمنوني حائطكم هذا, فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. پھر اس کے بعد سمن طے ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جیب خاص سے وہ قیمت ادا کی اور اس جگہ پر مسجد بنی جس کو آج مسجد نبوی سے تعبیر کیا جاتا ہے. جی اسی طریقے سے اگر وقف جانوروں کو وقف کیا جائے, ہتھیاروں کو وقف کیا جائے, کتابوں کو وقف کیا جائے تو یہ جائز اور درست ہے. جی جعل ألف دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين, هل للرجل أن يأكل من ربح تلك الألف شيئا وإن لم يكن جعل ربحها صدقة للمساكين؟ قال ليس له أن يأكل منها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سواری عطا فرمائی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو کیا وقف کر دیا. جی ليحمل عليها فحمل عليها رجلا فأخبر عمر رضي الله عنه أنه قد وقفها. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے کہ تم نے یعنی میں نے حضرت عمر نے جس کو جو وہ جانور ہدیہ کیا تھا, وقف کیا تھا, وہ جانور بیچنے والا ہے. تو حضرت عمر نے سوچا کہ جب میں نے ہی اس کو دیا ہے اور جب میں ہی خریدوں گا ظاہر بات ہے مجھے رعایت میں ملے گا, دوسرے سے تو نفع بھی لے گا, لیکن میرے سے کیا نفع لے گا. لیکن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ لینا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب تم نے ایک مرتبہ صدقہ کر لیا تو پھر اب اس کو خریدنے کا ارادہ مت کرو. جی فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها فقال لا تبتاعها ولا ترجعن في صدقتك.
باب نفقة القيم اگر اس وقت کا کوئی نگران ہے اور وہ نگرانی کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو اس کو اپنا محنتانہ لینا تو جائز ہے کہ نہیں؟ اگر وہ محتاج ہے، ضرورت میں غریب ہے، تو محنتانہ لینا درست ہے. جی. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي سنان عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتسم ورثة دينارا ولا درهما ما ضربت بعد نفقة النساء ومؤونة عبيدك وصدقته. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه اشترط في وقفه ان ياكل من وليه ويوكل سبقه غير متوكل مالا. باب اذا وقف ارضا او بيرا او اشترط لنفسه مثل بلاد المسلمين. اگر انہوں نے زمین کو وقف کیا اور زمین کو وقف کرنے کے بعد اگر اس میں کچھ اپنے لیے شرط کیا ہے کہ بھائی میں یہ کنواں کو وقف کرتا ہوں، لیکن اس کی جو آمدنی ہوگی اس آمدنی میں سے اتنا پرسنٹیج مجھے ملے گا، اتنا پرسنٹیج غریبوں کو ملے گا، اتنا پرسنٹیج مسجدوں کو ملے گا، تو یہ جائز اور درست ہے. وأوقف أنس رضي الله عنه دارا فكان إذا قدمها نزلها وتصدق الزبير بدوره وقال للمولودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها فإن استغنت بزوج فليس لها حق. فجعل ابن عمر رضي الله عنهما نصيبه من دار عمر رضي الله عنه سكنا لذوي الحاجة من آل عبد الله رضي الله عنه. وقال عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن أن عثمان حيث توصل أشرف عليه فقال أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر یہاں پر بھی بنانے میں بہت سارے مکانات کو ان کا ابا اور پہلے سے وقف اولاد کی ہوئی ہے کہ میرا یہ گھر ہے، یہ اولاد کے اوپر وقف ہے اور اس میں یہ رہیں گے، یہ رہیں گے، یہ رہیں گے، اس کو کچھ دینا نہیں پڑے گا، تو یہ جائز اور درست ہے. جی. ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئر روما فله الجنة فحفظتها. ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرى فله الجنة فجهزته قال فصدقوا بما قال. وقال عمر رضي الله عنه في وقته لا جناح على من وليه أن يأكل وقد يليه الواقف وغيره فهو واسع منه. باب إذا قال الواقف لا نقول ثمنه إلا إلى الله فهو جائز. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ابي يحيى عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنون بحائطكم قالوا لا نقوم ثمنه الا الى الله. باب قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدهم الموت حين الوصيه اثنان ذوى عدل منكم واخران من غيركم الى قوله الله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال لي علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابن ابي سعيد عن محمد بن القاسم عن ابي الملك بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن برداء رضي الله عنهما فمات السامي بارض ليس بها مسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کا یہ واقعہ ہوا تھا. سفر میں نکلے تھے اور اس زمانے میں جو فون تھا نہیں تھے لاتے نہ کچھ تھا، انتقال ہو گیا. ليس بها مسلم فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة. ایک بہت جام پیالہ تھا چاندی کا بڑھیا والا، وہ اس کے مال میں تھا، وہ گم ہو گیا، ملا نہیں. اب آ کر بتایا کہ بھائی فلانا آدمی کا ہمارے ساتھ تھا، راستے میں وہ مر گیا اور یہ مال چھوڑا ہے، یہ اس کا ورثہ کا ہوگا. اس میں انہوں نے وہ پیالہ جو تھا قیمتی ہوگا، اچھا ہوگا، اس کو چرا لیا. فقدوا جاما من فضة مقوسا بالذهب فأحلفهما سونے سے بنا ہوا تھا وہ. جی. فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجدوا الجام بمكة فقالوا پھر اس کے بعد وہ مکہ مکرمہ میں بازار میں ویسا وہی جام بیچا جا رہا تھا. بھائی وہ نہیں تھا، یہ مکہ میں آیا کہاں سے، بازار میں بکا کہاں سے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کو چوری کر کے روک لیا گیا تھا. جی. فقالوا ابتعناه من تميم وعلي فقام رجلان من أوليائه فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وأن الجام لصاحبهم. قال وفيه نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدهم الموت. باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة. من الورثہ، ورثہ کے موجود کے بغیر اگر اس میں قیم تھا، متولی تھا، نگران تھا، اس نے کہا کہ تیرے ابا کا اتنا قرضہ تھا، میں نے فلانے کو قرضہ میں دے دیا، تو اس کو ورثہ کو ماننا پڑے گا. جی. حدثنا محمد بن سابق أو الفضل بن يعقوب عنه حدثنا سفيان أبو معاوية عن فراس قال الشعبي حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن أباه استشهد يوم بدر
وترك 6 بنات وترك عليه دينا. فلما حضر جناب النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرباء. قال اذهب فبيد كل تمر على ناحيته. ففعلت ثم دعوته فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة. فلما رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها بيدر 3 مرات ثم جلس عليه ثم قال خذوا أصحابه. فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي تمرة. فسلم والله البيادر كلها حتى أني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص تمرة. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دیر پر بیٹھے ہوئے تھے اس میں سے تو ایک بھی کھجور کم نہیں ہوا، یہ محسوس ہوا، حالانکہ دیا گیا لیکن کم نہیں، برکت ہوتی رہی. قال ابو عبد الله اغربي في جوبي فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب الجہاد. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں سے کتاب الجہاد کو تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں. موجودہ زمانے میں جہاد کو پڑھانا خطرے سے خالی نہیں، اور خاص کر کے اس طریقے سے سمجھنا ہے، اس لیے کہ پوری دنیا جہاد سے ڈرتی اور مسلمانوں کے دلوں سے جہاد کے جذبے کو کھورج کر نکال دیا ہے. آج مسلمان بھی جہاد سے ڈرتا ہے، سمجھ میں نہیں. حالانکہ جہاد یا جہدوں کے لوگ ماننے تو آتے ہیں کوشش کرنے کے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو سمجھانے کے لیے، دین کو بڑھانے کے لیے جو بھی کوشش کی جائے گی وہ سارا کا سارا جہاد ہے. اسی وجہ سے تبلیغی جماعت والے جو محنت کرتے ہیں وہ دین کے لیے محنت کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ جہاد کی جو ساری حدیثیں ہیں وہ اپنے فیور میں لے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی جہاد کر رہے ہیں. طالب علم جو ہے جو صحیح معنی میں پڑھ رہا ہے اور وہ جس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہے تاکہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تو وہ بھی مجاہد ہے، وہ بھی جہاد کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے حدیث میں ان کی فضیلتیں بتائی گئی ہے. تو جہاد اور جہاد کے معنی تو محنت کرنے کے اور کوشش کرنے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دین کو بلند کرنے کے لیے جو بھی کوشش کی جائے گی، جو بھی محنت کی جائے گی، سارا کا سارا جہاد میں شمار ہوگا. سمجھ میں آ جائے نہیں. لیکن یہاں پر جو جس کو قتال کے معنی میں لیا جاتا ہے تو جہاد کا سب سے اعلیٰ درجہ وہ یہ قتال ہے. سمجھ میں نے کافروں کے ساتھ ان کو سمجھایا جائے کہ جو اللہ جل جلالہ و من والہ ہر آن تمہاری مدد کرتے ہیں، ہر آن تمہارے پر فضل کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں، اس کی پرورش کرو، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، اس کی جگہ پر تم دوسروں کی پرورش کرو. یہ غلط ہے. مان جاؤ، مان جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں مان جائے تو پھر اس کو کہا کہ پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہمارے تابع رہ کر، ہمارے انڈر، ہمارے ہاتھ کے نیچے رہ کر تم زندگی گزارو اور اتنے پیسے دو، جزیہ دو. تو یہ دوسری صورت ہے. اور اگر جزیہ دینے کے لیے بھی راضی نہیں اور ہمارے اندر رہ کر بھی کام کرنا کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھ میں آئے، تو پھر آپریشن کرنا پڑے گا. اور آپریشن تو سب سے اخیر میں ہوتا ہے، کاٹ پھینک کر نکالا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں اصلاح کی شکل نہیں ہے یا اصلاح ہونے والی نہیں ہے. تو اس وجہ سے اب تم کو کیا ہے دنیا سے نکالا جائے گا. اس وجہ سے یہ اعلیٰ درجہ ہے قتال کا، اور اس قتال کو جہاد قرار دے دیا گیا ہے. باب فضل الجهاد والسير وقول الله تعالى اس وجہ سے اگر جہاد کی آیتوں کو سن کر اور جہاد کی حدیثوں کو سن کر اگر انسان کے دل میں جہاد کا غلبہ نہ اٹھے تو سمجھ لو وہ مردہ ہے، مر گیا ہے اس کا دل. سمجھ میں آئے نہیں. بلکہ سب سے زیادہ اعلیٰ افضل اور بہتر طریقہ یہی ہے. جی اللہ جل جلالہ نے، حالانکہ ہماری نفس بھی اللہ کا ہے، روح بھی اللہ کا ہے، جسم بھی اللہ کا ہے، لیکن بظاہر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنا جسم، اپنا روح ہمیں دے رکھا ہے. جیسے یہ مال سارا کا سارا اللہ کا ہے لیکن حیات تک ہمارا قبضے میں دے رکھا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو جان دی ہے، ہمیں جو زندگی دی ہے، اللہ نے دی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے تمہاری، تو یہ جان جو ہے تمہاری، حالانکہ اللہ کی دی ہوئی لیکن تمہاری ہے. اس کو اگر ہمارے حق کے پاس بھیج لو، بیچ لو، تو ہم اس کے بدلے میں جنت میں یہ جگہ دیں گے، یہ مقام دیں گے، یہ مقام دیں گے. ان اللہ اشترا، اللہ جل جلالہ و من والہ نے خرید لیا.
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم إلى قوله وبشر المؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما الحدود الطاعة. حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مروان قال سمعت الوليد بن عيزاء ذكر عن ابي عمرو الشيباني قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله اي العمل افضل؟ قال الصلاه على ميقاتها. ہر نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا یہ اچھا کام ہے، بہترین عمل ہے. قلت ثم اي؟ قال ثم بر الوالدين. بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ نماز کے بعد ہمارے لیے ایمان کے بعد سب سے پہلے ضروری ہے. جی. قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. اور پھر تیسرے نمبر کو پوچھا تو کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ. بہت سارے اکابرین مشائخ کے لیے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ وغیرہ کے لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ 1 سال وہ جہاد کرتے تھے اور 1 سال وہ دین کی خدمت کرتے تھے. سمجھ میں آیا نہیں؟ جہاد صحیح معنی میں جو اصل چیز ہے وہ. جی. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. فتح مکہ سے پہلے جہاں بھی کوئی آدمی مسلمان ہوتا تھا تو اس کو مدینہ منورہ ہجرت کرنا ضروری تھا تاکہ وہاں پہنچ کر کیا اسلام کی ایک طاقت بن جائے وہ. لیکن جب فتح مکہ ہو گیا، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت کی ضرورت باقی نہیں رہی. جی. ولكن جهاد ولية وإن استنفرتم فانفروا. اگر تم کو جنگ لڑائی کے لیے بلایا جائے تو نکلو. سمجھ میں آئے نہیں؟ وہ جماعت والے آئیں گے، آنے والے ہیں، وہ تم کو بتائیں نا میرا یوں بنا فن فرو. سمجھ میں آئے نہیں؟ بعد میں آ جائیں گے کہ جس کی وجہ سے. جی. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حبيب بن ابي عمرو عن عائشه بنت طلحه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ترى الجهاد افضل العمل افلا نجاهد؟ قال لكن افضل الجهاد حج مبرور. عورتوں کے لیے جہاد نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو کہا کہ تمہارے لیے حج مبرور بمنزل جہاد ہے. جی. حدثنا اسحاق قال اخبرنا عفان قال حدثنا محمد بن جحاله قال اخبرني ابو حسين ان ذكوان حدثه ان ابا هريره رضي الله عنه حدثه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا اجده. قال جہاد کا برابر کوئی عمل نہیں ہے. قال ان تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر. قال ومن يستطيع ذلك؟ اگر کوئی آدمی ایک خدا کہ ایک آدمی مسجد میں جائے پھر افطار بھی نہ کرے، مسلسل روزے رکھتے رہے، سوئے بھی نہ، نماز پڑھتا رہے، اللہ کی عبادت کرتا رہے، ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ مجاہد آدمی جہاد میں نکلتا ہے تو اس کا ہر کام عبادت ہو جاتا ہے، سونا کھانا پینا وغیرہ سب. جی. قال ومن يستطيع ذلك؟ قال ابو هريره رضي الله عنه ان فرس المجاهد، مجاہد کا جو گھوڑا ہے وہ گھوڑا کھاتا ہے اور کھاتا مینگنی وغیرہ کرتا ہے. وہ مینگنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مذہب میں کی جائے گی اور ثواب مسلم کی جائے گی. ان فرس المجاهد لا يستمر في طوله فيكتب له حسنات. باب افضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. سب سے پہلا جو ہے جہاد کرنے کا ہے، لیکن اس جہاد میں ایک تو ہے جہاد بالنفس. تمہارا جو نفس ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، تمہارا جو نفس ہے ہمیں ہمیشہ برا کام کرنے کا حکم دیتا رہتا ہے اور برا کام کراتا رہتا ہے. اس وجہ سے سب سے پہلے تو تمہیں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے. اور نفس کے ساتھ جہاد یہ ہے کہ غصہ آئے تو غصہ نہ کرو، لالچ آئے تو لالچ نہ کرو، اور کیا ہے جھوٹ بولنے کا تقاضا ہو تو جھوٹ نہ بولو، گناہ کرنے کا ارادہ ہے تو نہ کرو. یہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے. سمجھ میں ہے نا؟ جہاد یہ سب سے پہلا کام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا ہے رجعنا من الجہاد الاکبر، رجعنا من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر. یعنی لڑائی کے موقع سے تشریف آئے تو اس لڑائی کے موقع کو جہاد اصغر کہا، اور
اب جو موقع آیا ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا، یہ جہاد اکبر ہے۔ آدمی بہت ہی مرتبہ ارادہ کرتا ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پاتا، سمجھنا نہیں، اس وجہ سے جہاد نفس کے لیے فرمایا گیا۔ جی وقوله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم إلى قوله ذلك الفوز العظيم۔ اور یہ اسی کے لیے جہاد بن نفس کے لیے تم لوگوں کو بولا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، لیکن جیسا کہ نتیجہ ظاہر ہے کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ کون اتنا محنت کرے گا، کون نفس کے ساتھ مقابلہ کرے گا؟ جی قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا ثم من؟ قال مؤمن في شيعة من الشيعات يتقي الله ويدع الناس من شره. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن مسلم ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله مثل المجاہد بھی سبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو لوگ جہاد کرتے ہیں، ہر ایک آدمی اپنے آپ کو مجاہد کہتا ہے، تم بھی کہتے ہو، تبلیغ والے بھی کہتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں مجاہد کون ہے وہ بتا رہے ہیں۔ جی اللہ جل جانہ وہ دین کی حالت کو جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ کون دین سے جہاد میں لگا ہوا ہے۔ جیسے صائم اور قائم، جو روزہ رکھنے والا روزہ رکھے اور قائم رات بھر عبادت کرے، اس کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا صحیح معنی میں جو مجاہد ہے اس کو ثواب ملتا ہے۔ وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر۔ جہاد میں یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت دے دے گا تو شہید ہو جائے گا، اور اگر شہید نہیں ہوگا تو غازی بن جائے گا، مان لے کر واپس آئے گا۔ جی باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء۔ وقال عمر رضي الله عنه ایک مرتبہ بھی نہیں مانگی ہوگی، سمجھ میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، چلو۔ وقال عمر رضي الله عنه اللهم ارزقني شهادة۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادتک فی بلد رسولک، شہادت بھی اور بلد رسول میں بھی۔ حالانکہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جس راستے سے حضرت عمر جا رہے ہو اس راستے سے شیطان آ رہا تو شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دبدبہ، اور ایسے وقت میں مدینہ منورہ میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ملے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن ان کی دعا تھی، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ میں ان کے لیے شہادت کا راستہ پیدا کر دیا۔ جی حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على ام حرام بنت ملحان۔ حضرت ام حرام کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھی، تعلق تھا یا کوئی خاص وجہ تھی جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، وہاں آرام بھی کرتے تھے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر سے وہ پسینہ وغیرہ بھی لے کر عطر میں لگایا کرتی تھی، سمجھ میں آئے؟ جی فتطعمه وكانت ام حرام تحت عبادة بن الصامت۔ حضرت ام حرام جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے یہاں تشریف لے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کیا، آرام کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے، سمجھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو بڑے ہنس رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ ان میں حرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو رہے، کیا بات ہے؟ کہہ رہا ابھی میں نے دیکھا بندہ کہ سمندر پر تخت بچھا ہوا ہے اور اس کے اوپر میری امت کے مجاہدین جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ حالانکہ سمندر پر سوار ہونا آج کل جو سہولت ہے اسٹیمر والی وہ نہیں تھی، وہ باد باری کشتی چلا کرتے تھے وہی تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضرت ام حرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجیے نا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت میں سے بنائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کی مغفرت ہو جائے تو میری بھی مغفرت ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اور پھر بات ختم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سو گئے، دوبارہ سو کر پھر خواب دیکھا تو پھر خواب میں ایسا ہی دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے چند لوگ ہیں
شہزادوں کی طرح، بادشاہوں کی طرح تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تخت پانی پر چل رہا ہے اور وہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے دعا کر دیجیے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیکن میں پہلی دعا کر چکا ہوں، اس میں تمہارا شمار ہو گیا، یہ وہ دوسرے لوگ ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو خواب ہے، اس خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خواب دیکھا۔ چند پڑھتوں سے تم پہلے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہے۔ جی فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرض علي غزاة في سبيل الله يركبون دبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو قال مثل الملوك على الأسرة شق إسحاق قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فدعا لها رسول الله حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی۔ ثم وضع رأسه ثم پھر استيقظ دوبارہ سو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دوبارہ پھر خواب دیکھ رہے ہیں۔ ثم استيقظ وهو يضحك فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرض علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت من الأولين فركبت البحر في زمان معاوية حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں، اب یہ دیکھو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کی خلافت کا جو میں نے کہا تو وہ خلافت کے معنی گورنر ہی ہے، اس لیے کہ حضرت عثمان کا زمانہ ہے، خلیفت حضرت عثمان ہے اور ملک شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا ہے۔ تو اس وقت ایک قافلہ نکلا جہاد کرنے کے لیے، اس میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ کی بھی ام ملحان وغیرہ شریک ہوئی، وہ گئی تھی اور گھوڑے سے گر گئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر دوسرا جو قافلہ ہے، حالانکہ اس حدیث میں تمہارے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغفور لہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کر دی، اسی لیے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اس میں شامل کرے تاکہ میری مغفرت ہو جائے۔ یہ دوسرا جو قافلہ چلا تھا، پہلے میں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بن کر قافلے کو لے کر گئے تھے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن دوسرا قافلہ جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جس کو یزید سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ بھی اس قافلے میں شریک تھا اور قافلے کا نگران وہی تھا۔ سمجھ میں نہیں؟ اب یہاں پر دوسرا مسئلہ آ گیا اور وہ مسئلہ یہ آ گیا کہ یزید کو ملعون قرار دینا، حضرت حسن کو شہید کیا ہے اس نے، سمجھ میں نہیں؟ محرم والا واقعہ، اس وجہ سے اب ان کو ملعون کہنا درست ہے کہ نہیں، وہ ملعون ہے کہ نہیں، وہ ایمان سے نکلا ہوا ہے کہ نہیں، وہ برا ہے کہ نہیں، سمجھ میں آیا؟ اور اگر یہ ہے تو پھر اس حدیث میں جو دوسرا قافلہ تھا وہ اس دوسرے قافلے کا سردار وہ تھا اور وہ مغفور لہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وسرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت أو درجات المجاهدين في سبيل الله۔ اس میں بھی مجاہدین کے درجات ہوتے ہیں، بعض کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، جیسے جیسا کام، جیسا جیسی نیت۔ قالوا هذه سبيلي وهذا سبيلي قال ابو عبد الله غزا واحدها غازي هم درجات لهم درجات حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من امن بالله وبرسوله واقام الصلاه وصام رمضان كان حقا على الله ان دیکھ لو کون سے سمجھنا، لیکن اس میں بھی گڑبڑ ہوگی۔ بتایا گیا من آمن باللہ، اللہ پر، اللہ اور رسول پر ایمان لایا، الحمدللہ اللہ اور رسول کے اوپر ایمان لیا ہے، پھر واقام الصلاۃ، الحمدللہ اقامہ صلاۃ، ادا الصلاۃ نہیں کہا، اقامت الصلاۃ، اور اقامت کا معنی ہے سنن اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے اس کو ادا کرنا۔ جی اور سامہ رمضان بھی ہے، چلو تو اللہ کے اوپر لازم ہے کہ اس کو جہنم سے بچائے اور جنت میں داخل کرے۔ جی چاہے جہاد کرے یا اپنے گھر پر بیٹھا ہوا ہو، جہاد نہ کرے، پھر اتنا کام کرے گا تو بھی، لیکن اتنا کام بھی ہم نے نہیں کیا۔ جی
قال إن في الجنة 100 درجة. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو انہوں نے کہا رہے اللہ کے بندے جنت تو ایک نام ہے، تو جاننا ہے جنت میں بھی پھر درجات ہے، سمجھنا ہے نا؟ یہ کرے گا ان کو جنت ملے گی، لیکن جنت کا ادنا درجہ ملے گا، جو محنت کرے گا اس کو جنت کا اوپر، وہ محنت کرے گا اس سے اوپر، جو محنت کرے گا اس سے اوپر، اور جو سب سے اعلیٰ ہوگا جی أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين اور دونوں درجے کے درمیان میں یہاں سے آسمان کی طرف دونوں درجوں میں فرق ہے۔ فإذا سألتم الله فاسألوه اللہ الفردوس. تعالیٰ سے فردوس مانگو، جنت الفردوس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ عطا فرمائے، وہ اچھی جگہ ہے۔ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. وراه قال وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وقال محمد بن فليح عن أبيه وفوقه عرش الرحمن. حدثنا موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة رجلين أتياني فصعدا في الشجرة. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، معراج جسمانی جو ہوئی ہے وہ تو مشہور ہے، آپ نے سنا بھی ہے، لیکن بعض مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی لے جایا گیا، روح مبارک لے جائی گئی اور جنت دکھلائی گئی، جہنم دکھلائی گئی، اور اس میں آتا ہے کہ پھر میری آنکھ کھل گئی، سمجھ میں تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جنت جو دکھلائی گئی ہے وہ روح کو لے جا کر دکھلائی گئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانیات کے ساتھ لے گئی ہے۔ سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ میں ذکر ہے اس کا جی۔ رأيت ليلة رجلين أتياني فصعدا. دو آدمی یعنی فرشتے تھے، وہ دونوں آدمی میرے پاس رات کو آئے اور آ کر کہا مجھے چلو، میں چل پڑا ان کے ساتھ، فصعدا في الشجرة. ایک درخت کے اوپر چڑھے فادخلاني دارا هي أحسن وأفضل. اور وہاں جا کر دیکھا تو اس گھر پر بہترین پیلیس بنا ہوا ہے، بہت عمدہ والا جی، لم أر قط أحسن منها. اس سے اچھا پیلیس، اس سے اچھا محل، اس سے اچھا کمرہ، اس سے اچھا فلیٹ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ قال أما هذه الدار فدار الشهداء. آگے یہ دار الشہداء ہے، جو شہید ہوگا ان کو یہ ایسی جگہ ملے گی۔ باب الغدوة والروحة في سبيل الله. غدوہ کے معنی آتے صبح سویرے، روحہ کے معنی آتے بعد الزوال، یعنی صبح سویرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں، زوال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں، ان کو کیا ملے گا؟ آپ حضرات غدوہ اور صبح سبھی جہادی میں لگے ہوئے ہیں۔ وقاب قوس أحدكم من الجنة. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غدوة في سبيل الله. غدوہ صبح سویرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کا ثواب، وقال روحہ کے معنی بعد الزوال، خير من الدنيا وما فيها. خیر من الدنیا وما فیہا۔ حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس في الجنة خير مما. لقاب قوس فی الجنہ، تمہارے گھر میں سب سے بڑھیا، سب سے عمدہ، تمہارے کمرے میں، تمہارے گھر میں سب سے اچھی جگہ کون سی مانگی جاتی ہے؟ ارے بتاؤ نا، بیڈ روم، اور بیڈ روم میں بھی بیڈ جہاں پر ہوگا وہ سب سے اچھا، سمجھ میں، اور وہ لکڑی رکھتے ہو، لکڑی رکھنے کی جگہ، جوتے رکھنے کی جگہ، تو سب سے زیادہ گھٹیا، سب سے زیادہ ادنا جگہ ہوگی، وہیں پر یہ چیزیں ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھنا کہ تو فرمانا ہے کہ جنت میں گھٹیا سے گھٹیا جگہ اگر تم کہو، وہاں جوتے رکھنے کی جگہ، لکڑی رکھنے کی جگہ جو ہوگی وہ کتنی شاندار ہوگی۔ جب وہ اتنی شاندار ہے تو جو شاندار جگہ ہوتی ہے اس کی شاندار پوچھنا کیا، پھر وہ لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه. قوس کو رکھنے کی جگہ جو ہے سمجھ میں وہ خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وقال الغدوة أو الروحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل